ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے لیے انتخابی مہم کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ بلدیاتی انتخابات ہوں گے یا نہیں، امیدوار اور ووٹر دونوں پریشان ہیں۔ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی انتخابات کرانے کی حامی۔ MQM پاکستان الیکشن رکوانے کے لیے متحرک ہو گئی۔ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے لیے انتخابی مہم کا وقت ختم ہو چکا۔ بلدیاتی انتخابات ہوں گے یا نہیں، امیدوار اور ووٹرز دونوں پریشان۔ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی انتخابات کرانے کے حامی ہے اور MQM پاکستان الیکشن رکوانے کے لیے متحرک ہے۔ کراچی میں یہ بلدیاتی انتخابات کے لیے انتخابی مہم کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے۔ بلدیاتی انتخابات ہوں گے یا نہیں، امیدوار اور ووٹرز دونوں پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی انتخابات کرانے کے حامی بھی ہیں، جبکہ MQM پاکستان الیکشن رکوانے کے لیے متحرک ہیں۔ یہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے لیے انتخابی مہم تھا جس کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور بلدیاتی انتخابات ہوں گے یا نہیں، امیدوار اور ووٹرز دونوں پریشان۔ MQM کا ہنگامی اجلاس ختم۔ خالد مقبول صدیقی کی اراکین کے ہمراہ گورنر ہاؤس آمد۔ خالد مقبول صدیقی اور رابطہ کمیٹی کے ارکان کی گورنر سندھ کامران خان ٹسوری سے ملاقات ہوئی ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے وفاقی وزراء سے استعفے لے لیے۔ وفاقی وزراء اور ارکان اسمبلی نے استعفے جمع کرا دیے۔ ذرائع نے ایسا بتایا ہے۔ آصف زرداری نے کہا ہے ہم معاملات حل کر رہے ہیں، ایسا کہنا ہے خالد مقبول صدیقی کا۔ ملاقات میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے بتائیں گے دنیا نیوز کے نمائندے محمد اشد۔ کوئی فیصلہ ہو سکا؟ جی دیکھیں، جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو سیاسی جماعتوں کی مہم تھی اس کا وقت اب ختم ہو چکا ہے، تاہم ابھی تک جو ووٹرز ہیں اور امیدوار ہیں وہ تذبذب کا شکار ہیں کہ آیا 15 جنوری کو جو کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات شیڈیول ہیں وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ گزشتہ روز بھی جو ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ بلاول بھٹو زرداری اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ MQM کے مطالبات کا جو ہے اس کے اوپر غور و خوض کیا گیا، اور اس کے بعد فائنلی سندھ حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب بلدیاتی حلقہ بندیوں کے میں تبدیلی کے حوالے سے جو MQM کا مطالبہ تھا اس پہ تبدیلی کرنے پر سندھ حکومت رضامند ہوئی، اور اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جو تھا وہ جاری کیا گیا۔ تاہم صبح ہوتے ہی الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر سخت برہمی کا اظہار کیا، اور الیکشن کمیشن نے سندھ حکومت کے نوٹیفیکیشن کو مسترد کر دیا، جس کے بعد ایک عجیب صورتحال، سیاسی صورتحال جو ہے وہ ہم نے دیکھی کہ اس MQM رابطہ کمیٹی کا بھی ہنگامی اجلاس ہوا۔ پھر اس کے بعد MQM رابطہ کمیٹی کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی، اور اس میں اس بات کا یہ موقف اختیار کیا گیا کہ جو حلقہ بندیاں جس پہ وہ اعتراضات کر رہے ہیں اس کو الیکشن کمیشن کی جانب سے غلط جو ہے وہ مسترد جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے کے ملے جلے بیانات جو تھے وہ سندھ حکومت کی جانب سے بھی سامنے آئے۔ تاہم اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب یہ معاملات حل نہیں ہو رہے تھے تو MQM کی جانب سے انتہائی سخت فیصلہ جو ہے وہ لیا گیا، اور MQM نے اپنے جو وفاقی وزراء ہیں اور دیگر اسپیشل اسسٹنٹ ہیں ان سے استعفے جو تھے وہ لے لیے، اور انہوں نے اپنے استعفے خالد مقبول صدیقی کے پاس جمع کرا دیے۔ اس کے بعد سابق صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے خالد مقبول صدیقی سے جو ہے وہ رابطہ کیا، ٹیلی فونک رابطہ ہوا، اور ان کو اس بات پہ کی یقین دہانی کرائی کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ جائز ہیں اور ان کے اوپر غور و خوض جاری اور ان کے مطالبات کو پورا کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد اسی کے ساتھ ساتھ ہی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بھی اسی حوالے سے ایک اہم بیٹھک ہوئی، اور پھر یہ مشاورتوں کا سلسلہ جو تھا وہ جاری تھا۔ اب سے کچھ دیر قبل خالد مقبول صدیقی ارکان رابطہ کمیٹی کے ہمراہ گورنر ہاؤس پہنچے ہیں، اور وہاں پر اسی حوالے سے گفتگو شنید جو تھی وہ جاری تھی۔ اس میں اسی چیز پر ذکر ہے کہ اگر MQM کے مطالبات پورے نہیں ہوتے حلقہ بندیوں کے حوالے سے تو اس پر جو پلان B ہے وہ کیا ہوگا MQM کی جانب سے، جبکہ ذرائع اس حوالے سے تصدیق کرتے ہیں کہ یہ معاملہ جب زیادہ تو جو اس کے حل کی طرف نہیں جا رہا تھا تو اب اس وقت بلاول ہاؤس میں ایک اہم ترین اجلاس جو ہے وہ جاری ہے۔ اس اجلاس میں سابق صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور جو پیپلز پارٹی کے اہم ترین جو عہدیدار ہیں، رہنما ہیں، وہ اس اجلاس میں شامل ہیں، اور MQM کے جو مطالبات ہیں خاص طور پہ حلقہ بندیوں کے حوالے سے اس کے اوپر جو ہے وہ غور
गौर ख़ौस जारी है और जो कानूनी पेचीदगियों का जिक्र किया गया था और ख़ास तौर पे उसके बावजूद जो है सिंध हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन तो जारी किया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुस्तरद जो है उस नोटिफिकेशन को कर दिया गया था। तो अब इस सूरत हाल से किस तरीके से निकला जाए, इसके ऊपर अब तक जो है वो बातचीत जो है वो जारी है। दूसरी जानिब MQM के जो सरबराह हैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, उनका ये कहना है कि वो पुरुमीद हैं कि उनके मुतालबात को जो है वो मान लिया जाएगा और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से भी उनको इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि वो उनके मुतालबात को मानेंगे और जिस तरीके से MQM चाह रही है बिल्कुल उसी तरीके से होगा। अब ये मामला कुछ दिनों से काफ़ी दिनों से जारी था। सुबह इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर भी जो था MQM की जानिब से एहतजाज किया गया था और अब जब MQM के मुतालबात जो है वो पूरी करने की कोशिश की गई, सिंध हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया, तो फिर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की जानिब से सख्त रद्द अमल जो है वो सामने आया। उनके जानिब से एहतजाज भी किया गया। अलबत्ता जो जमात इस्लामी उनकी जानिब से एहतजाज की कॉल तो दी गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद उन्होंने अपना एहतजाज जो था वो मनसूख कर दिया था। अभी भी जो है ये इजलास जारी है बिलावल हाउस के अंदर। ज़राए इस हवाले से तस्दीक करते हैं कि इसमें कोई अहम ब्रेक थ्रू हो सकता है MQM के मुतालबात के हवाले से। जी ठीक है, प्लान भी तैयार किया जा रहा है। इस्तीफे MQM राबिता कमेटी में जमा करवा दिए गए, जबकि PDM के रहनुमाओं ने सरबराह MQM से राबिता किया है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशद। वज़ीर-ए-आज़म आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान का MQM रहनुमाओं से राबिता हुआ है। तीनों रहनुमाओं का डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से अलग अलग राबिता हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की MQM के तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर करने की यकीन दहानी करवाई गई है। आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान ने भी MQM के तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादले ख्याल किया है। अहम राबिता हुआ है। PDM के अरकान ने अलग अलग खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राबिता किया है और ख़ास तौर पर बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से और अलहदगी के हवाले से जो MQM के रहनुमाओं में तशवीश पाई जा रही है उस पर गुफ्तो शुनीद हुई है। इस बारे ही तबादला ख्याल हुआ है और कहा गया है कि आपके मुतालबात पर गौर किया जा रहा है। जल्द अज जल्द बेहतर लाए-हमल मुरतब किया जाएगा। कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद से वकार अली सैयद रिपोर्ट करेंगे। सिंध हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरखास्त मुस्तरद। कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर-ए-सदारत हुआ। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया है कि चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के लिए तमाम तर इंतजामात यकीनी बनाएं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कराची पहुँचे और इंतखाबात के इनकाद के लिए हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले अदारों से राब्ता करें। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आइन के आर्टिकल 140A2 के तहत बल्दियाती इंतखाबात जरूरी हैं। जिला दादू की 2 तहसीलों में भी इंतखाबात मंसूब करने की सूबाई हुकूमत की दरखास्त मुस्तरद की जाती है। खैरपुर और नाथन शाह में इंतखाबात के लिए हालात साजगार हैं। आर्डर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई मेंबरान के दस्तखत मौजूद हैं। इससे कबल समात के मौका पर इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के इकदाम पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात कराना नहीं चाहती। इस्लामाबाद बल्दियाती कानून में तरमीम का सारा मलबा भी इलेक्शन कमीशन पर डाला गया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात से 2 दिन पहले ऐन वक्त पर सिंध हुकूमत ने ऐसा इकदाम किया। वाज़ेह रहे कि सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज कराची, हैदराबाद और दादू में 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का ऐलान करते हुए नई हल्का बंदियों से मुतल्लिक नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया था। MQM के रहनुमाओं का कहना है कि इंतखाबी अमल को शफाफ बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। फैसल सब्जवारी ने कहा कि सिंध हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत हल्का बंदियां की हैं। नई यूनियन काउंसिल्स भी बनाई गई। बल्दियाती इंतखाबात से पहले हदबंदियों को भी ठीक करना होगा। फरोग नसीम, मुस्तफ़ा कमाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जब डिटर्मिनेशन ऑफ यूनियन काउंसिल्स और यूनियन कमेटीज का नोटिफिकेशन विड्रॉ कर लिया
تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی آج کی تاریخ میں ڈی لمیٹیشن موجود نہیں ہے. گزارش یہی ہے کہ یہ الیکشن جب تک ڈی لمیٹیشن اس کا پراپر نہیں ہوگا, کوئی الیکشن جو ہے وہ وائڈ ہوگا. جن انتخابات کی انتخابی فہرستوں سے لے کر ان کی حلقہ بندیاں شفاف نہیں ہیں, یہ ہے ہمارا بنیادی سوال الیکشن کمیشن سے جو ہم لے کر گئے, سپریم کورٹ تک گئے, عدالتوں میں مردم شماری کو چیلنج کیا, پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ معاہدے میں آئے, پی ٹی آئی کے ساتھ تو پہلا نقطہ رکھا مردم شماری کی اصلاح کا. پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ ہم اتحاد میں آئے تو نقطہ اول ہم نے مردم شماری کو بنایا. جن کو اس بات کی جلدی پڑ رہی ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہو جائیں, ان کو کسی نے, بابا نے شاید کہہ دیا تھا کہ تمہارا کوئی اتنے کروڑہ روپے خرچ کر لو گے تو تمہارا میئر بن جائے گا, جتنے بینر لگا لو گے اتنی یوسیاں آ جائیں گی. ایسا ہونے نہیں جا رہا. متحد, منظم اور فعال ایم کیو ایم جب گراؤنڈ میں اترے گی تو ان کی جتنی انویسٹمنٹ ہے اور ان کے انویسٹرز کی جتنی انویسٹمنٹ ہے وہ ساری کی ساری فارغ ہو جائے گی. الیکشن سے کوئی نہیں بھاگ رہے, ہم تو آپ کو بھگانے کے موڈ میں ہیں. اس جنگ کو ہم آخر وقت تک لڑیں گے, اور جس دن شفاف حلقہ بندیوں کے اوپر انتخابات ہوں گے, نہ صرف یہ کہ متحد اور منظم اور فعال اور متحرک ایم کیو ایم انتخابات لڑے گی, بلکہ ان سب سے جیت کر بھی دکھائے گی. الیکشن سے زیادہ اس کل کے ایونٹ کی پریشانی ہے. وہ پہلے بھی نہیں ہو رہا تھا ان کا کام, اب ان کو لگ گیا کہ بالکل ہی کام اتر گیا سارا, اتنے سارے پیسے لگا دیے ہیں, پیسے جو ڈوب گئے. کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد پر ایم کیو ایم پاکستان ڈٹ گئی. سیکریٹری الیکشن کمیشن نے بھی صورتحال کا جائزہ لے لیا. الیکشن کمیشن نے افسران کو انتخابی امور جاری رکھنے کی ہدایت کر دی. کراچی سے محمد اشد رپورٹ کریں گے. کمیشن کا فیصلہ آ گیا, بلدیاتی انتخابات وقت پر ہوں گے. ایم کیو ایم پاکستان کے تحفظات اب بھی برقرار ہیں. انتخابات کا انعقاد ہوگا یا نہیں, صوبائی حکومت کی قانونی ٹیم سر جوڑ کر بیٹھ گئی. چیف سیکریٹری سندھ اور آئی جی سندھ نے بھی الیکشن کمیشن کے ہمراہ بیٹھک لگائی. پولیس افسران نے بریفنگ دی, بتایا دہشت گردی کے خطرات ہیں, دستیاب پولیس فورس کو تھانوں اور لازمی ڈیوٹی پوائنٹ سے ہٹانا مشکل ہوگا. سیکریٹری الیکشن کمیشن نے واضح کیا کہ تیاریاں مکمل ہیں, الیکشن کے انعقاد میں مزید التوا کا کوئی جواز نہیں بنتا. کلیئر فیصلہ الیکشن کمیشن کا آ چکا ہے. اس سے پہلے 15 جنوری کی تاریخ تھی, ابھی تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ التوا ہو سکے. صوبائی حکومت نے ہفتے کو کراچی اور حیدرآباد میں تمام دفاتر, پرائیویٹ اور سرکاری اسکولز اور کالجز بند رکھنے کا اعلان کیا ہے. محکمہ تعلیم کا عملہ ہفتہ اور اتوار کے روز الیکشن ڈیوٹی سر انجام دیں گے, جبکہ الیکشن کمیشن عملے نے ضلع شرقی سے بیلٹ باکس کی ترسیل کے عمل کا آغاز کر دیا ہے. تمام ریٹرننگ اور پریزائڈنگ افسران کو آج صبح 8 بجے سامان وصول کرنے کے احکامات دے دیے گئے ہیں. اتوار کو کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں بلدیاتی الیکشن کے لیے عوام نکلے. ووٹر خود اور باقی سب کو الیکشن ڈے پر باہر نکالیں. تحریک انصاف کا مقابلہ 30 سال سے ملک کا خون نچوڑنے والی جماعتوں سے ہے. عوام نے ووٹ سے ثابت کرنا ہے ہم نئے پاکستان کی طرف جا رہے ہیں. اتوار کو حیدرآباد اور کراچی ڈویژن میں بلدیاتی الیکشنز ہیں. میری اب سب ووٹرز کو اپیل ہے کہ آپ نے بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کرنی ہے. آپ نے سب کو نکالنا ہے ووٹنگ ڈے کے اوپر. تحریک انصاف کا مقابلہ ان ساری جماعتوں سے ہے جو 30 سال سے اس ملک کا خون چوس رہی ہے. آپ نے اپنے ووٹ کے ذریعے ثابت کرنا ہے کہ یہ ایک نئے پاکستان, ایک اس دور کا وقت آ رہا ہے جب ایک بالکل مختلف قسم کی سیاست ہوگی, جو کہ ایک وہ سیاست ہوگی جو پاکستان کو انشاءاللہ ایک عروج کے اوپر لے کے جائے گا. پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر نے کہا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کے بلدیاتی الیکشن ملتوی کرنے کا کوئی جواز نہیں. عوام اور عمران خان سے خوفزدہ عناصر ٹرن آؤٹ کم کرنے کے لیے کنفیوژن پھیلانا چاہتے ہیں. علی زیدی بولے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم بہانے بنا کر الیکشن سے بھاگ رہی ہے. تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی. وہ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ایک تماشا لگا ہوا ہے, دن کے 12 بجے الیکشن ہو رہا ہوتا ہے, 4 بجے نہیں ہو رہا ہوتا, 8 بجے ہو رہا ہوتا ہے, ابھی بھی یہ نہیں پتا کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. کوشش کی جا رہی ہے کہ اول تو الیکشن ہو ہی نہ, لیکن اگر مجبوراً الیکشن کرنا بھی پڑے تو اتنی زیادہ کنفیوژن کریٹ کی جائے, اتنی زیادہ غیر یقینی صورتحال پیدا کی جائے کہ کوئی ماحول ہی نہ بن سکے الیکشن کا, اور کم سے کم ووٹر ٹرن آؤٹ ہو دے. جتنا ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہوگا اتنا دھاندلی کرنا آسان ہے. آخری وقت تک ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے, انشاءاللہ تعالی الیکشن کروائیں گے, پوری
پورا زور ڈالیں گے, جو قانونی چارہ جوئی کرنی ہے وہ بھی کریں گے. پہلے تو سیلاب کی وجہ سے نہیں ہوا الیکشن, پھر بارش کی وجہ سے نہیں ہوا, آج شام سے دہشت گردی کا کوئی خطرہ ہے. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں پی ٹی ایم کے ممبر ہیں, اور یہ دونوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. یہ الیکشن سے صرف ایک وجہ سے بھاگ رہے ہیں, کیونکہ ان کو تحریک انصاف کا اور عمران خان کا خوف طاری ہو گیا ہے. ویلکم بیک. فواد چودھری نے کہا ہے کہ گورنر پنجاب 48 گھنٹے گزرنے کا انتظار نہ کریں, فوری اسمبلی تحلیل کر دے تاکہ نگران حکومت پر کام کیا جا سکے. نگران سیٹ اپ کے لیے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز سے رابطہ کیا جا رہا ہے. فواد چودھری لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. گورنر 48 مزید 24 گھنٹے کا انتظار نہ کریں اور وہ فوری طور کے اوپر اسمبلی کی تحلیل کا حکم نامہ جاری کریں تاکہ نگران حکومت کے قیام کا جو عمل ہے وہ شروع ہو سکے. حمزہ شہباز صاحب سے جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں ان سے فارملی رابطہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, اور پرویز الہی صاحب انہیں اپنے جو نام ہیں وہ تجویز بھیج دیں گے. انہوں نے اپنے نام بھیجنے ہیں. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے جو خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کی جو سمری ہے یا جو ان کی ایڈوائس ہے وہ تیار کر لی ہے. ہم صرف انتظار کر رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کی جو تحلیل کا وقت ہے وہ پورا ہو. ہم وفاقی حکومت کو یہ کہنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے, الیکشن کے فریم ورک کے اوپر بات کریں, اور پورے ملک میں ایک ہی دن کے اوپر الیکشن جو ہیں وہ ہونے چاہیے. گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کا کہنا ہے کہ جمہوری شخص کے لیے 2 دن میں ایوان کو توڑنا مشکل کام ہے. صوبائی نگران سیٹ اپ پر اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعلیٰ کو مشاورت کرنی ہے. 90 دن کے حوالے سے دیکھا جائے تو انتخابات رمضان المبارک کے درمیان میں آ رہے ہیں. وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. سمری کل رات مجھے موصول ہو چکی ہے. اس کے لیے مجھے آج اور کل ان 2 دنوں میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس کو میں اگر اپروو کرتا ہوں تو اپروو کرتے ہی جو صوبائی اسمبلی ہے وہ ڈیزالو ہو جائے گی. اور ڈیزالو ہونا آپ کو پتہ ہے کہ مقررہ وقت سے پہلے اسمبلی جو کہ عوامی نمائندوں کی ایک ریپرزنٹیٹیو باڈی ہے اور عوام کی ایک نمائندہ باڈی ہے, اس کو وقت سے پہلے ڈیزالو کرنا ایک جمہوریت پسند انسان کے لیے اگرچہ مشکل فیصلہ ہے, لیکن اس کا آئین میں چونکہ پروویژن موجود ہے اور یہ آئینی ضرور ہے لیکن مشکل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں بہت سی اور باتیں ہیں اور قانونی پہلو بھی ہیں, لیکن بالخصوص یہ بھی دیکھنا ہے کہ 90 دن کا مجھے وقت بھی دینا ہوگا 90 ڈیز کے اندر کہ الیکشن کے لیے کون سی تاریخ دی جائے. 90 دن جو ہیں وہ رمضان المبارک میں فال کر رہے ہیں, اور رمضان المبارک کے اندر جو تمام لوگوں کی اکثریت کی جو روٹین ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے الیکشن کے لیے, اور اس سے پہلے کیا جائے تو وقت پھر بہت کم ہوگا. ان سب ٹریڈ آفس کو, ان چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے. اسپیکر سی ایم کو اور لیڈر آف دا اپوزیشن کو کہنا ہے کہ وہ آپس میں پہلے مل کے اس کے لیے جو 3 دن کا وقت ہے اس میں دیں. اگر وہ نہ کر سکے تو پھر اگلے مراحل ہیں, اور اسی لیے ایک نگران سیٹ اپ کا بھی جو ہے وہ نوٹیفائی کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں دیکھ کے انشاءاللہ جلد فیصلہ ہوگا. نواز شریف, مریم نواز اور حمزہ شہباز کا رواں ماہ ملک واپس آنے کا امکان. نواز شریف, مریم نواز اور حمزہ شہباز وطن واپس آ کر انتخابی مہم میں بھرپور حصہ لیں گے. اپڈیٹ کرتے چلیں اہم خبر سے. قائد مسلم لیگ نون نواز شریف, مریم نواز اور حمزہ شہباز رواں ماہ ملک میں واپس آ سکتے ہیں. نون لیگ کے ذرائع سے کہتے ہیں کتنے حد تک یہ ذرائع مثبت ثابت ہوں گے, اس بارے بتائیں گے حسن رضا. جی حسن. دیکھیں, آج وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت یعنی گزشتہ روز پارٹی کا اعلیٰ سطحی جو ہے وہ اجلاس ہوا تھا, جس میں سینئر رہنماؤں نے تحفظات سے آگاہ کیا کہ نواز شریف جو ہے اور مریم نواز کو وطن واپس آنا چاہیے تاکہ پنجاب کی سیاست جو ہے وہ بہتر بنائی جا سکے. ادروائز پنجاب میں مسلم لیگ نون کا گراف جو ہے وہ کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے, اور جس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسمبلی کی تحلیل پر بھی بات چیت کی گئی, اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات جو ہے وہ آئین میں دیے گئے وقت کے مطابق لانے کی تجویز جو ہے وہ بھی الیکشن کمیشن کو دینے کی تجویز کی گئی, جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا. اور ذمہ داران کی جب مسلم لیگ نون کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ نواز شریف اور مریم نواز کی واپسی نگران سیٹ اپ کے قیام سے مشروط ہے, اور رواں ماہ ہی
جو ہے وہ نواز شریف اور مریم نواز حمزہ شہباز کی وطن واپسی کا امکان ہے. اس کے حوالے سے تمام تجاویز جو ہے وہ نواز شریف کو دے دی ہے اور نواز شریف نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ قانونی ٹیم ان کی جو ہے وہ وکلا جو ہوں گے وہ ان کے کیسز کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ لے اور عدالت سے رجوع کرے جس میں ان کو ریلیف ملنے کی صورت میں فوری طور پر وطن واپس پہنچ جائیں گے. جی ٹھیک ہے حسن رضا، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ. وزیر اعلیٰ پنجاب کی سمری، وزیر اعظم کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے آئینی تقاضوں کو پورا کیا جائے گا، یہ فیصلہ ہوا ہے. وزیر اعظم کی پنجاب اسمبلی کی تحلیل پر کوئی رکاوٹ نہ ڈالنے کی ہدایت کی گئی ہے. جنرل انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مریم نواز پنجاب اور کے پی میں انتخابی مہم کو لیڈ کریں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی سمری، وزیر اعظم کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ چکی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے محمد یاسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد یاسین، اس سمری کے حوالے سے آگاہ کریں. جی، وزیر پنجاب کی جو سمری اس کے معاملے پر آج ماڈل ٹاؤن میں ہونے والے وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے. ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ گورنر پنجاب کی جانب سے آج رات جو سمری جاری نہیں ہوگی اور اس پر وہ دستخط آج رات نہیں کریں گے. اجلاس میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے بھی کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو سکا. الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے آئینی تقاضوں کو پورا کیا جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. گورنر پنجاب کا رات 10 بجے تک قبل تک جو سمری اپنے پاس رکھنا اختیار رکھتے ہیں. 48 گھنٹے میں گورنر پنجاب کی سمری پر دستخط نہ ہونے کی صورت میں الیکشن کی تاریخ کا معاملہ الیکشن کمیشن دیکھے گا. وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ پنجاب اور کے پی کے انتخابات میں کے لیے بھرپور تیاری کی جائے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ عام انتخابات مقررہ وقت پر ہی ہوں گے. جو وزیر اعظم نے بھی بتایا کہ مریم نواز پنجاب اور کے پی کے انتخابی مہم کو لیڈ کریں گی اور مریم نواز آئندہ ہفتے واپس آ رہی ہیں. جی، الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے آئینی تقاضوں کو بھی پورا کیا جائے گا. محمد یاسین، شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا. مزید